دوستو ایک بات نوٹ کریے آپ لوگوں نے، انسان بے وقوفی کے اس مرحلے پر ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، لیکن وہ ایک چیز کو کھو رہا ہے۔ آپ بھی اس چیز پر سوچئے گا، میری باتیں گہری ہو سکتی ہیں اور میری باتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ سمجھ سے باہر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سمجھ میں ضرور رہیں گی۔ کچھ نہ کچھ آپ کو آج نیا سیکھنے کو ملے گا، اور دنیا کو آپ جس نظر سے دیکھتے تھے وہ آپ کا جو پرسیپشن ہوگا، ریئلٹی ہوگی، وہ بالکل چینج ہو جائے گی دنیا کو دیکھنے کی۔ دوستو میں اپنی بات نہیں کروں گا، لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، اچھی بات ہے۔ میں اگر اپنے کیمرہ مین سے پوچھوں بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ دوزخ کے ڈر سے پڑھتے ہیں نماز، قبر کے عذاب سے بچے جائیں گے اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ حج کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اولین فرض ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ یعنی کہ انسان بے وقوفی کے اس مرحلے پر ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، وہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے دوزخ سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ خوف خدا میں اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھتا ہے۔ کیا ہی بات ہو کہ انسان اگر نماز پڑھے تو وہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، اس کے دل میں جنت کی یا دوزخ کی کوئی بات نہ ہو، اس کے دل میں کچھ ایسا نہ ہو۔ یعنی کہ یہ تو پھر سوداگری ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے جنت ملے گی۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقام الست پر اللہ رب العالمین سے تمام روحوں نے ایک عہد اٹھایا تھا، جس کو عہد الست بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں کہ مقام الست پر عہد الست ہم نے اٹھایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے سوالات کیے تھے، کیا تم دنیا میں آنے کے بعد مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ تو تمام روحوں نے بولا تھا نہیں، ہم تجھے نہیں بھولیں گے، ھذا من ربی، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن آج انسان اس دنیا میں آنے کے بعد کہاں پر ہے؟ آج انسان نفسا نفسی کی اس دوڑ میں بھاگ رہا ہے، ایک ایسے گم شدہ قافلے کا مسافر ہے جس کو خود نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، مولا علی فرماتے ہیں آئی تھنک کہ من عرف نفسی فقط عرف ربی، جس نے اپنے نفس کی تلاش کی اس نے اپنے رب کی تلاش کی۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تلاش کے لیے، اس نے اپنے خالق کی حقیقی کو ڈھونڈنا ہے۔ دوستو آپ اور مجھے تو ایک شارٹ کٹ دے دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کے ہزاروں خدا ہیں، ہزاروں بھگوانوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور سب سے مشکل پھر عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ مانتے ہیں، اور اس گمراہی کے دلدل میں ڈھستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہودیت کا تو ذکر ہی کیا جائے، کہ پھر بدھ مت کی بات کی جائے تو کئی سینکڑوں کتابوں کو الہامی کتاب کے نام سے جوڑ کر وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کتابوں پر یقین رکھتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ سب سے مشکل پلگرام یاترا پر لوگ جاتے ہیں، 3 قدم چلتے ہیں، ماتھا مارتے ہیں، ٹیکتے ہیں، لیٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر 3 قدم آگے چلتے ہیں، پھر یہ پروسیس چلتا ہے۔ سالوں کی یاترا ہوتی ہے، اس میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ مر جاتے ہیں اور وہیں دفنا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس بے پناہ گمراہی کے، اس بے پناہ انسرٹینٹی کے سمندر میں اللہ رب العالمین نے ایک جزیرہ بنا دیا، ایک شارٹ کٹ بتا دیا۔ آئی ایم دا ون، میں ایک ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے بتا دیا میں ایک ہوں، تمہیں مجھے ہزاروں میں نہیں ڈھونڈنا، تمہیں ہزاروں کتابیں نہیں پڑھنی، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بس ختم، دین مکمل کر دیا، نبوت کا سلسلہ روک دیا۔ ہمیں تو ضرورت نہیں، ہم دیکھیں نا ہم کتنے عظیم ہیں لوگوں میں، ہمیں تو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی یاترا پر نہیں جانا، ہمیں ہزاروں خداؤں کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا، ہمارا خدا تو ایک ہے، ہم سے وہ ایک خدا نہیں ڈھونڈا جا رہا۔ وہ خدا جو کہہ رہا ہے میں تمہاری شیر رگ سے زیادہ قریب ہوں، اس خدا کو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ایک انسان کسی اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ اللہ کو کہاں پر تلاش کیا جائے، اللہ کہاں ملتا ہے؟
کیا اللہ صحراؤں میں ملتا ہے؟ کیا اللہ پہاڑوں میں ملتا ہے؟ یا اللہ دریاؤں میں ملتا ہے؟ یا اللہ سمندروں میں ملتا ہے؟ یا اللہ جنگلات میں ملتا ہے؟ بزرگ نے بھی مسکرا کر کہا کہ اگر تجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو ایک مومن کے دل میں جھانک لے. قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ. اللہ تو ایک مومن کے دل میں نظر آ جائے گا. آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو، اللہ پتے میں نظر آ جائے گا. آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو، اللہ پانی میں نظر آ جائے گا. آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو، چرند میں نظر آئے گا. آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو، پرندے میں نظر آئے گا. آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو، وہ ذرے میں نظر آئے گا. آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو، وہ آپ کو آپ کے اندر نظر آئے گا. آپ دیکھیں، اپنی باڈی کو پورا دیکھیں. آپ دیکھیں کہ میرے رب نے مجھے کتنا حسین بنایا کہ یہ انگلی یہ 3-4 جگہوں سے موو ہوتی ہے. یہ اگر اسٹریٹ ہوتی تو مجھے بتا دیں، کھانا کھا سکتے تھے. بال دیکھ لیں، گروتھ ہوتی ہے. مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تیری داڑھی تیرے بعد آئی، تو ویسا کا ویسا ہی ہے کالا، لیکن یہ سفید ہو گئی. بات گہری ہے، سمجھنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا آپ کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا کیوں ہے. کیا وہ پیسے کمانے آیا ہے؟ نہیں. کیا وہ رشتے بنانے آیا ہے؟ نہیں. کیا وہ ریپروڈکشن کرنے آیا ہے؟ نہیں. کیا وہ سروائیو کرنے آیا ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں آیا ہے؟ جس دن آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے نا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، ہو آئی ایم، یہ سوال آپ کو رب تک کے پہنچا دے گا دوستو. یہ سوال آپ کو آپ کے رب تک کے پہنچا دے گا. آپ کو ہزاروں خداؤں میں اپنا خدا نہیں ڈھونڈنا. ہزاروں سالوں سے لوگ خدا کی تلاش کر رہے ہیں، ہزاروں سال سے، لاکھوں سالوں سے، یاتراؤں پر جا کر، دیوارے گریا پہ ماتھے ٹیک کر. لیکن خدا تو ایک ہے نا. ایک خدا کو ایک انسان نہیں ڈھونڈ سکتا کیا؟ اور وہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو شیرک سے زیادہ قریب ہوں. ڈھونڈیں، سوچیں کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، کہاں سے آیا، کہاں پر ہوں، کہاں جاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی انفارمیٹو ویڈیو جو آپ کے اندر، آپ کی جو نفس ہے اس سے ریلیٹڈ ہم ویڈیوز بنائیں، تو آپ لوگ کومنٹ میں بتائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا موٹیویشن بڑھے، ہمارا جذبہ بڑھے. اور ویڈیو کو لائک کریں. آپ یہ کام کچھ بھی نہ کریں، آپ بس اپنے آپ سے یہ سوال کریں، ہو آئی ایم، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں پر ہوں، کہاں جاؤں گا. یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا دے گا. دوستو، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہزاروں خداؤں میں خدا نہیں ڈھونڈنا. ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے. اور انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، خدا کی تلاش. کہتے ہیں نا کہ بھائی تو میرے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جاؤں. آپ اس کی تلاش میں لگ جائیں، آپ کے لیے راستے بننے لگ جائیں گے. رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اس نے رزق کا وعدہ کیا، اس نے بولا ہے بھوکا سلاؤں گا، بھوکا اٹھاؤں گا نہیں. ضروریات جو ہے وہ فقیر کی، غریب کی، مانگنے والی کی بھی پوری ہو جاتی ہے. خواہشات کبھی کبھار بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے. دوستو، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اپنے رب کو ڈھونڈیں. اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اپنے رب کی تلاش کرنی ہے. اپنے رب کی تلاش سے پہلے اپنی تلاش کرنی ہے، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں، من عرف نفسی فقط عرف ربی. جس نے اپنی تلاش کی اس نے اپنے رب کی تلاش کی. تو آج سے اپنے نفس کو جانیں کہ میرا نفس کیا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ بولیں گے، آپ لوگ چاہیں گے تو ہم نفس پر ایک پوری سیریز بنا دیں گے آپ لوگوں کے لیے. آپ کے کہنے پر کوئی ایک انسان بھی کہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایک انسان بدل جائے. اگر یار 1000 لوگ، 2000 لوگ، یا 100 لوگ، یا 5 لوگ بھی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کوئی ایک میری باتوں سے اگر متاثر ہو کر اپنی تلاش میں نکل پڑتا ہے، میرا کام ہو گیا. میں نے ان ساری چیزوں سے، اس مائک سے، اس کیمرے سے، اس لائٹ سے، اپنے الفاظوں سے، اپنی انرجی سے فائدہ اٹھا لیا. میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. تو آپ نے اپنی تلاش کرنی ہے. نفس پر اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں، نفس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، نفس امارہ کا کام کیا ہے، نفس لوامہ کسے کہتے ہیں، نفس راضیہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، نفس کاملہ کیا ہے، نفس امارہ سے نفس کاملہ تک کے کیسے پہنچتے ہیں. نفس کاملہ وہ راستہ ہے، وہ سفر ہے کہ اس میں آپ سوچتے ہیں اور کام ہونے لگتے ہیں.
لیکن وہاں پہنچنے کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے، اور بہت مزہ آتا ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو میں میرے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتی، میں آن دا اسپاٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باتیں، اپنے نالج کو ایکسچینج کرتا ہوں، وزڈم کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا علم بڑھے، آپ کا رزق بڑھے، آپ کا ہنر بڑھے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کی بڑھیں گی تو آپ گرو کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو آپ بانٹنا شروع کر دیں، آپ یہ تین چیزیں بانٹیں: علم، رزق، ہنر۔ قسم خدا کی، اللہ کی، کہ اللہ پاک آپ کو وہاں وہاں سے ریسورسز پرووائڈ کریں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی تلاش آج سے، ابھی سے شروع کر دیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔